بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی مشکلات حل فرمائے، سب پر کرم فرمائے، سب کی غیبی مدد فرمائے۔ ایک آیت ہے جس کے بارے میں پچھلی کچھ ویڈیوز میں بتایا بھی گیا تھا کہ اسے پڑھنے سے باکمال فائدے ملتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اس آیت کی بہت برکات ہیں۔ اسے آپ اپنی مشکلات میں پڑھنا شروع کریں، راحتیں آ جاتی ہیں زندگی میں۔ اسے آپ تنگی میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کی جائیداد پر، آپ کے پیسوں پر ناحق قبضہ کیا ہے تو وہ مل جاتے ہیں، آپس کی نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس آیت کو زندگی کی بہت زیادہ مشکلات میں آزمایا، اور جہاں نفرتیں تھیں، پیار کی کمی تھی، محبتوں کا فقدان تھا، حد سے زیادہ پریشانیاں تھیں، جب اس آیت کو پڑھا گیا تو اس کے فائدے اور تاثیر بے حد پائے۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کا ایک اور بڑا فائدہ دیکھا، اور مجھے اس شخص نے ایک اور اس کا بڑا فائدہ بتانے لگا کہ میں کاروبار کرتا تھا اور میرے ساتھ کاروبار میں ایک شخص شریک تھا۔ میں نے کچھ عرصہ چاول کا کاروبار بھی کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ صاحب اچھے نمازی، پرہیزگار، نیک، خوش اخلاق تھے اور نیت کے بھی بہت اچھے تھے۔ ہمارا کاروبار کئی سال چلا۔ بتاتے ہیں کہ ان کا درمیانہ بیٹا کاروبار میں ہماری مدد کرتا تھا، لیکن کچھ عرصے سے میں نے محسوس کیا کہ ہمارے کاروبار میں کچھ کمی ہو رہی ہے۔ مجھے احساس ہوا، لیکن پتہ نہ چلا کہ گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا، اس کے بعد پھر میں اس بات کو بھول گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے محسوس ہوا، آخر کار میں نے سوچا کہ دیکھا جائے آخر معاملہ کیا ہے، اس گڑبڑ کی وجہ کیا ہے۔ ہر نماز کے بعد میں نے ایک تسبیح اس آیت کی پڑھنا شروع کر دی، اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ۔ چند ہفتے میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ ایک دفعہ رقم کی تجوری سے ان کا درمیانہ بیٹا پیسے نکالتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ہمارے ایک پرانے ملازم نے دیکھ لیا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی چوری مانتا، معافی مانگتا، اس نے جو ہمارا ملازم تھا اسے مارنا شروع کر دیا، اور بہت بے دردی سے مارا۔ اب شور شرابے پر سب لوگ اکٹھے ہوئے تو پتہ چلا کہ آج پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ چوری کرتا رہا ہے، کیونکہ کچھ ہی عرصہ میں اس کا لباس، اس کے جوتے، اس کے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے حیران تھا کہ اس کے پاس آخر اتنے پیسے آتے کہاں ہیں، اس کے اخراجات آخر اتنے کیسے بڑھ گئے ہیں۔ بہرحال اس کی صورتحال کو دیکھ کر میں مطمئن ہو گیا کہ چلو مجھے یہ تو علم ہوا کہ آخر پریشانی کیا تھی، گڑبڑ کیا تھی، کاروبار میں کمی کیوں آ رہی تھی، پیسے کیوں کم ہو رہے تھے، یہ وجہ سامنے آ گئی۔ کہتے ہیں کہ اب مجھے یہ پریشانی تو ختم ہو گئی کہ کاروبار میں کمی کی وجہ کیا ہے، اور میرا جو شک تھا وہ درست ہو گیا۔ اب میں نے جو ہے اس آیت کو مزید پڑھنا شروع کیا، چونکہ ہمارے مال کو یہی شخص نقصان پہنچا رہا ہے، اور اگر میں اس سے پہلے اس کے والد کو کچھ کہتا تو ہمارا رشتہ خراب ہوتا، ہمارے کاروبار میں جو شراکت تھی وہ خراب ہوتی۔ تو میں نے اس کے والد سے کچھ نہیں کہا، بس میں نے اس آیت کو مزید پڑھنا شروع کر دیا اور دعا کرنی شروع کر دی۔ اس آیت نے اپنے کمالات اور کرشمات دکھائے، اور اس کے والد نے مجھ سے آ کر خود معذرت کی اور اس کا سابقہ اور موجودہ نقصان باقاعدہ ادا کیا۔ جو پیسے اس کے بیٹے نے چرائے تھے وہ باقاعدہ انہوں نے آ کر مجھے وہ رقم لوٹائی۔ اور اس آیت کی اتنی برکتیں اور کمال میں نے دیکھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ رب کریم نے اس آیت کو اتنا خوبصورت اور بابرکت بنایا ہے کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کو کاروبار کی ترقی کے لیے میں نے اکثیر پایا، ماں بیٹے کی نفرت ختم کرنے کے لیے، اولاد کی آپس میں محبت کو بڑھانے کے لیے، گھریلو جھگڑے ختم کرنے کے لیے، مشکلات حل کرنے کے لیے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جس کا سراغ نہ مل رہا تو اس آیت کو پڑھیں تو چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ جو بھی اس آیت کو توجہ سے پڑھتا ہے وہ اس کی تاثیر حد سے زیادہ پاتا ہے۔ اچانک باتوں میں وہ مزید بتانے لگے کہ انہوں نے ایک ایسی فیملی بھی دیکھی جن کی اولاد بے حد نافرمان تھی، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتی، والدین کے ساتھ برا بھلا کہنے، حتیٰ کہ والدین کو جھڑکتی اور نہایت ہی بدتمیزی سے پیش آتی۔ جب ان کو یہ آیت بتائی گئی اور انہوں نے یہ آیت پڑھنا شروع کی تو ان کے بیٹے جو تھے، جو پہلے بہت بدتمیز تھے، انہوں نے والدین کی ایسی قدر و منزلت کرنا شروع کی، ایسا ادب اور احترام کرنا شروع کیا کہ لوگ دیکھ کر حیران ہوتے۔ تو کہتے ہیں کہ اس آیت کو دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے بڑا اکثیر پایا ہے، کاروبار کی ترقی کے لیے بڑا اکثیر پایا ہے، اور اگر کسی نے آپ کے جائز حق پر قبضہ کر لیا ہے تو اس حق کو واپس لینے کے لیے بہترین آیت ہے۔ کورٹ میں اگر کیس چل رہا ہے، ناحق آپ پھنسے ہوئے ہیں تو اس آیت کو پڑھیں،
آپ کا وہ کیس آپ کے حق میں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اس آیت کو جتنا آپ توجہ دھیان سے پڑھیں گے اس کی وہ برکات پائیں گے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ مزید بتانے لگے کہ یہ آیت جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ چابی ہے، جس تالے کو کھولنا چاہیں اس آیت کے ذریعے آپ کھول سکتے ہیں، بس کامل یقین والا ہو اور محبت سے پڑھنے والا ہو۔ تو اگر آپ لوگ کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، آپس میں محبت نہیں ہے، کاروبار کی کوئی پریشانی ہے، یا کسی نے ناحق قبضہ کر لیا ہے، کسی نے آپ کے پیسے لے لیے ہیں جو آپ کو نہیں دے رہے ہیں، تو اس آیت کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے، عزت محبت ملے گی، گھر میں اتفاق ہوگا، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، کام بنیں گے، مشکلات حل ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی اور غیب سے مدد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت برکت اور تاثیر ہے، بس کوئی یقین والا ہو، پڑھنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی حاجات پوری فرمائے، سب کی مشکلات حل فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔